بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى۔ پھر لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے خلق کیا، پھر اسے معتدل بنایا، پھر اس سے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا۔ کیا یہ ذات قدرت نہیں رکھتی کہ مرنے والوں کو زندہ کر دے؟ گزشتہ درس میں آیت نمبر 38 کے الفاظ کے معنی بیان کر دیے گئے تھے، اور اس آیت کی وضاحت بھی آیت نمبر 39 کی طرف توجہ فرمائیں۔ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، پھر اس سے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا۔ پہلا لفظ فَجَعَلَ، فا الگ ہے، حرف ہے تو یا پس، اور یہ آپ توجہ فرمائیں پچھلی آیت میں بھی فَخَلَقَ، فَسَوَّى اور اب فَجَعَلَ، یہ سارے جو فا آ رہے ہیں یہ ترتیب بتانے کے لیے آ رہے ہیں، یعنی پہلے نطفہ تھا، ثم پھر کیا بنا، علقہ بنا، پھر اس کو اللہ نے خلق کیا اور اس کو درست ٹھیک بنا دیا، اور پھر جب انسان بن گیا تو پھر اس سے اس کا جوڑا بھی بنا دیا، ایک نر اور ایک مادہ، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ تو یہ سارے تخلیق کے مراحل ہیں کہ جو ان آیات میں بیان کیے جا رہے ہیں، اور ان کے بیان کیے جانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو اتنا پیچیدہ نظام ہے اور اتنی زبردست خلقت جو تمہاری کی گئی ہے، تم سمجھتے ہو کہ تم بے مقصد دنیا میں، اور یہ تمہاری خلقت کا کوئی مقصد نہیں تھا، ایسا نہ سمجھو۔ جس نے تمہیں خلق کیا ہے اس نے تمہیں یہ بھی بتانے کا بندوبست کیا ہے کہ تمہیں کس لیے خلق کیا ہے، وہ تم سے کیا چاہتا ہے، تمہیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اپنے آپ کو نفس پرستی سے نکال کر اور دنیا کو سب کچھ سمجھنے کے دھوکے سے نکال کر اللہ کی نصیحتوں کو کان لگا کر سنو، اور جیسا وہ چاہتا ہے ویسے بننے کی کوشش کرو۔ تو یا پس، جعل، جیم، عین اور لام اس کے بنیادی حروف ہیں۔ جعل عربی زبان میں بہت سارے معانی میں استعمال ہوتا ہے، جن میں سے بعض اوقات خود خلق کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، قرار دینے کے معنی میں بھی آتا ہے، کسی کام کو شروع کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہاں پر جعل تقریباً خلق کرنے کے معنی دے رہا ہے۔ فجعل یعنی فخلق، تو اس نے خلق کیا، من سے، ہو اس میں سے، یعنی وہ جو ایک انسان بنایا تھا اس ایک انسان میں سے کیا خلق کیا، الزوجین، زوج، زا، واو اور جیم، توجہ فرمائیں۔ زوج کسے کہتے ہیں؟ دو چیزیں کہ جو جوڑا ہوتی ہیں، جیسے کہ اگر ہم حیوانوں میں دیکھیں تو نر اور مادہ ہوتا ہے، یا حیوانوں کے علاوہ جیسے ہم جرابوں کا جوڑا کہتے ہیں، تو وہ دو چیزیں کہ جن کو جوڑا کہا جاتا ہے، ان میں سے ہر ایک دوسرے کی نسبت سے زوج کہلاتی ہے، اور اسی لیے شوہر کے لیے زوج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور عوام کی زبان میں بیوی کے لیے زوجہ، جیم کے بعد ایک گول تا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور زوجہ کہا جاتا ہے آسانی کے لیے۔ لیکن آپ توجہ فرمائیں کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے زوج ہوتے ہیں، یعنی اگر میاں بیوی کو ہم فرض کریں تو جو میاں ہے وہ بیوی کا زوج ہے، اور جو بیوی ہے وہ میاں کی زوج ہے، یعنی دونوں کو ایک دوسرے کی نسبت سے دونوں کے لیے زوج ہی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ تمام جیسے ہم جوتوں کا جوڑا کہتے ہیں، جرابوں کا جوڑا کہتے ہیں، ان میں سے بھی مثلا جوڑے میں 2 جوتے ہوتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کا زوج کہا جائے گا۔ تو یہاں پر فرمایا زوجین، 2 زوج بنایا، یعنی پہلے ایک انسان تھا، پھر اس ایک انسان سے دوسرے کو اس کے زوج کے طور پر خلق کیا، اور ایک کو مثلا مذکر قرار دیا اور ایک کو مؤنث قرار دیا۔
فرمایا فجعل منہ الزوجین، پھر اس سے، منہ اس سے، جعل یعنی اللہ نے خلق کیا، زوجین دو زوج کو یعنی جوڑے کو خلق کیا، اور پھر جوڑے کی وضاحت فرمائی کہ وہ جوڑا کیا ہے، الذکر والانثی۔ الذکر، ذکر ذال کاف اور را اس کے بنیادی حروف ہیں، اور ذکر کہتے ہیں نر کو، اردو زبان میں ہم نر کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا الانثی، انثی کے لیے ہم اپنی زبان میں نر کے مقابلے میں مادہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، نر اور مادہ جو کہ حیوانات میں ہوتے ہیں۔ اس آیت میں اس زوج یا زوجین کی خلقت کی طرف اشارہ فرمایا گیا، اور یہاں تک آ کر گویا کہ مراحل مکمل ہو گئے، یعنی پہلے انسان نطفہ ہوتا ہے، اور نطفے کے بعد وہ علقہ بنتا ہے، یعنی پہلے ایک قطرہ ہوتا ہے، پھر وہ جمع و خون کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، اور لوتھڑے کے بعد اگلے مراحل سے گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جیتا جاگتا ایک خوبصورت، جس کے اندام، جس کے اعضاء آپس میں بڑی مناسبت رکھتے ہیں، اللہ اس کو انسان کی تصویر کی شکل میں بنا دیتا ہے، اور پھر ان میں سے کوئی نر ہوتا ہے اور کوئی مادہ ہوتا ہے، یعنی اسی نطفے سے، اسی ایک ہی نطفے سے کوئی مرد بن جاتا ہے اور کوئی عورت بن جاتی ہے۔ تو فرمایا فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس سے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا، یعنی خلق کیا۔ آیت نمبر 40 کے جو سورہ مبارکہ قیامت کی آخری آیت ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔